السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین کرام، رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیاں چل رہی ہیں۔ رمضان انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، ہمارے نیکیوں کے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے آیا ہے، ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کے لمحات کو قیمتی سے قیمتی بنانے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 ماہ پہلے ہی اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، باری تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتے تھے کہ پروردگار کے ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان کی عظیم سعادتوں تک ہمیں پہنچا دیجیے۔ بہت سے اللہ والوں کی سلسلے میں یہ بات ملتی ہے کہ سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ رمضان سے 6 ماہ پہلے ہی اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم سلمنی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا۔ اے اللہ، مجھے رمضان کے لیے صحیح و سالم رکھ اور رمضان کو میرے لیے صحیح و سالم رکھ، اور ہماری طرف سے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم کو صحیح سالم رکھ رمضان کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں برکت دے دے، زندگی کے اندر اللہ وسعت دے دے کہ رمضان کی میں سعادتوں کو پالوں، رمضان کے دنوں کو میں پالوں، اس کی راتوں کو پالوں۔ اگر آدمی اس سے پہلے دنیا سے چلا جائے تو پھر یہ عظیم جو نعمت ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ زندگی میں ایسی برکت دے دے کہ رمضان نصیب ہو جائے۔ پھر دوسری جو دعا مانگتے تھے کہ وسلم لیا رمضان، رمضان کے اعمال کو میرے لیے صحیح و سالم فرما، یعنی مجھے صحت بھی دے، تندرستی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان آیا لے آدمی ایسا بیمار پڑ گیا کہ بستر پر ہے، نہ نماز پڑھی جا سک رہی ہے، نہ روزہ رکھا جا سک رہا ہے، نہ تراویح پڑھی جا سکتی ہے، نہ تلاوت قرآن کیا جا سکتا ہے۔ ایسی حالت میں رمضان نہ دے کہ وسلم لیا رمضان کے اللہ میرے لیے رمضان کو ایسے رکھ دیجئے کہ میں صحت مند ہوں، تندرست ہوں، کہ میں ہر عمل کو بحسن خوبی انجام دے سکوں۔ اب یہ اعمال کرنے کے بعد اس کا قبول ہونا بھی شرط ہے۔ اگر آدمی رمضان بھی پا لیا، رمضان کے دن اور اس کی راتیں بھی پا لیں، اور رمضان المبارک کے اندر صحت مندی اور تندرستی کے ساتھ روزے بھی رکھا، تراویح بھی پڑھی، لیکن اس میں اخلاص نہیں تھا، دنیا کو دکھانا مقصود تھا، تو پھر یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ عمل کے قبول کے لیے اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَتَسَلَّمُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اے اللہ یہ رمضان کے اعمال جب آپ نے عطا بھی فرمایا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ قبول بھی فرما، کہ رمضان المبارک کی بہت زیادہ جو ہے فضیلت اور اہمیت آئی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو بٹھا کر سمجھایا، خطبہ دیا، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، کہ اے لوگو تم پر عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہے۔ شہر المبارک، اس مہینے کو معمولی مت سمجھو، یہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ شہر مبارک یہ بابرکت مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لوگو معمولی مت سمجھو، اللہ پاک نے رمضان میں ایک رات ایسی رکھی ہے
کہ اس میں اگر بندہ عبادت کر لیا تو تقریباً 1000 مہینے سے بہتر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ 1 ماہ سے بہتر جو ہے عبادت کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اب 1 ماہ 1000 مہینے سے بہتر عبادت کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ تو علماء نے فرمایا 84 برس ہوتے ہیں۔ وہ رات اگر کسی کو عبادت کے لیے مل گئی تو یوں سمجھ لینا کہ گویا اس نے 84 سال عبادت کا ثواب پا لیا۔ اسی لیے اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ اس نیت سے رات میں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، اگر وہ ہو سکتا ہے شب قدر ہو تو پھر 1000 جو ہے راتوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ 1 روپیہ خرچ کرو تو پھر 84 برس تک جو ہے خرچ کرنے کا جو ثواب ہے اللہ پاک جو ہے وہ اس 1 رات میں کرنے پر عطا فرماتے۔ اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ 1 رات بڑی قیمتی ہے اور 1 رات کی لمحات بڑی قیمتی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر لفیہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں سمجھایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا پتہ ہے تمہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اس رات اللہ کی طرف سے جبریل امین فرشتوں کے ایک جھنڈ کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر بھلائی والا فیصلہ لے کر اترتے ہیں۔ سلام، وہ رات سراپا سلامت والی ہوتی ہے۔ کب تک؟ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک۔ اس لیے کوشش اس بات کی ہو کہ ہماری رات کی عبادت خالی نہ جائے، کہ ہم رات میں تراویح کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کچھ دیر ذکر و اذکار کریں۔ اگر ضرورت پڑی 1 روپیہ یا 10 روپیہ صحیح روز غریب کو خرچ دے، صدقہ کر دو رات کے وقت میں، اس نیت سے کہ مولا ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو تو پروردگار عالم کے یہاں وہ 10 روپیے آپ کے 10 جو ہے ہزاروں روپیے سے زیادہ جو ہے افضل ہو جائیں گی اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور سمجھایا، اس رمضان کو معمولی مت سمجھو، من ادى فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، کمن ادى فریضۃ فیما سوا۔ اے لوگو رمضان کو معمولی مت سمجھو، کہ جو شخص رمضان میں خواہ دن میں ہو یا رات میں ہو کوئی بھی نفل کام انجام دیتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، نفلی قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا نفل صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک فرض ادا کرنے کا ثواب دیتے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی بھی بندہ میرا ایک فرض ادا کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے فرض ادا کرنے پر میں اس کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کروں، اپنے فضل سے میں جو ہے جنت میں داخل کروں گا۔ تو پروردگار عالم جو ہے ایک نفل کام کے کرنے پر خود جنت میں داخلے کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ تو اس لیے نفل نمازیں پڑھو، نفل جو ہے آپ صدقات کرو، نفل اللہ کا ذکر کرو، یہ سارے نفل کے اندر آئیں گے۔ نفلوں میں کوئی نفل نہ چھوٹنے پائے، خواہ وہ نفل جو ہے دن کی ہو، خواہ وہ نفل رات کی ہو، فجر کی نماز سے پہلے کے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہو، پھر اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اشراق کی نماز کا پڑھنا نفل ہے، چاش کی نماز کا پڑھنا نفل ہے، یہ ظہر کے بعد کی نمازیں ہیں،
اس کے اندر 2 سنت مؤکدہ کے بعد نفل پڑھنا، اور اسی طرح آپ کے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھنا، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ کے بعد پھر نفل پڑھنا، پھر عشاء کے اندر عشاء سے پہلے 4 رکعت نفل ہے۔ پوری تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ نفل ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے! ایک ایک نفل پر پروردگار گویا ضمانت لے رہے ہیں کہ میں بندے کو جنت میں داخلے کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک دوسری بات ارشاد فرمائی، وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فریضۃ فیما سوا۔ رمضان المبارک میں ایک فرض بھی اگر کوئی بندہ اور بندی ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب دیتے۔ عام دنوں میں ہم نے فجر کی نماز پڑھی تو 1 فجر کا ثواب ملے گا، رمضان میں ہم نے اگر فجر کی نماز پڑھی ہے تو پھر اللہ کے یہاں 70 فجر پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ہم نے ظہر پڑھی ہے ابھی کچھ دیر پہلے، جو عام دنوں میں ظہر پڑھیں گے تو ظہر کا ثواب ملا، لیکن رمضان میں ہم نے ظہر پڑھی ہے، اللہ کے یہاں 70 ظہر پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک کوئی بھی فریضہ، یہاں تک کہ آپ غور کریں گے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی فرض ہے، ایک روزہ 70 روزوں کے برابر ہے۔ حتیٰ کہ کوئی آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو 70 روپے خرچ کرنے کا برابر ثواب۔ اگر کوئی 1000 روپے خرچ کرتا ہے زکوٰۃ کی، 70,000 روپے زکوٰۃ خرچ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر کوئی خوش نصیب بندہ 1,00,000 روپے زکوٰۃ نکال کر غریبوں پر خرچ کرتا ہے، پروردگار عالم کے یہاں 70 لاکھ روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو گویا اللہ کی طرف سے نیکیوں کی، رحمتوں کی، برکتوں کی ایسی برسات برس رہی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان برسات کو، ان برکتوں کو لوٹتے ہیں۔ محروم ہیں، بدقسمت لوگ ہیں جو رمضان کے آنے کے بعد ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، پہلی جیسی روش زندگی کی تھی، رمضان کے آنے کے بعد بھی وہی روش ہے، وہی چال ہے، وہی کھانا پینا، وہی گناہوں میں مبتلا ہونا۔ یہ بہت بری بات ہے کہ لوگوں موجودہ زمانے میں وہ اموات کثرت سے ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبارات بھی بھرے پڑے ہیں، دواخانے بھی بھرے پڑے ہیں، محلے محلے میں ایک نہیں کئی جنازے اٹھ رہے ہیں، کئی جنازے اٹھ رہے ہیں۔ صبح کا آدمی شام تک ٹھیک نہیں رہ رہا، شام کا آدمی صبح تک کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سک رہا ہے۔ حالت ایسی چل رہی ہے اور ہم جو ہے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مرنا ہے، اللہ کو حاضری دینا ہے، اللہ کے پاس اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو یہ بہترین ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا اہتمام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ رمضان کیا ہے، وہ شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کرنے کا ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے۔ اخلاق، صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ آپ مزاج کے خلاف کوئی بھی بات آ گئی، خواہ وہ بیوی کی طرف سے ہو، خواہ وہ ماں باپ کی طرف سے ہو، خواہ وہ بھائیوں کی طرف سے ہو، خواہ وہ بچوں کی طرف سے ہو، خواہ وہ پڑوسیوں کی طرف سے ہو، خواہ کسی کی طرف سے بھی ہو، اللہ کے واسطے درگزر کرو، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کا مہینہ ہے تو صبر کرنا۔ صبر کے زمانے میں صبر نہیں کرے تو باقی کب جا کے صبر کریں گے؟ صبر کرنا۔
اور اس اعتبار سے بھی صبر ہوتا ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں ہے، بھوک بھی اس کا تقاضا ہوتا ہے، پیاس بھی اس کو لگی ہوئی ہوتی ہے، کبھی تو پیاس اس قدر بڑھ جاتی ہے گرما میں حلق میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں، اس کے باوجود آدمی برداشت کرتا ہے، بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ یہ جب برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو گیا تو پھر دوسروں کو بھی برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرو۔ کوئی لڑائی مت لڑو، اسی لیے کہا گیا روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑنے کے لیے آئے تو آپ کہہ دیں انی صائم، بھائی میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، آپ سے میں بحث و مباحثہ نہیں کر سکتا، آپ سے میں جھگڑ نہیں سکتا، آپ کے ساتھ میں لڑائی نہیں کر سکتا۔ تو کھلم کھلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے اور لوگوں کو سمجھانے کے مزید غصہ نہ بڑھاؤ، خاموش رہو، یہ سبق ہم کو سکھایا گیا۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ جگہ جگہ بے صبری کے مظاہرے ہیں، آج شوہر بیوی کو برداشت کرنے تیار نہیں ہے، بیوی شوہر کو برداشت کرنے تیار نہیں ہے، اولاد اپنے ماں باپ کو برداشت کرنے تیار نہیں ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو برداشت نہیں کر رہے، بھائی بھائیوں کو نہیں اور بھائی بہنوں کو نہیں، نہ بہنیں بھائیوں کو ہے، معاشرہ بہت بگڑتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بھائیوں یہ ضروری ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اپنے اندرون میں اخلاق کی اسپرٹ ایسی پیدا کرو کہ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، کوئی بھی ہمارے سے بدتمیزی کرے ہم اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں بلکہ درگزر کریں، معاف کر دیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، جو آدمی صبر کر لیتا ہے اس کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ صبر کرنے پر اللہ رب العزت اس کو جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرماتے ہیں۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ مہینہ جو ہے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، غریبوں کی غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ کیوں کہ غریبوں کا خیال کیوں اس میں کیا جائے؟ اس لیے کیا جائے کہ رمضان کے روزے نے ہمیں سبق سکھایا، پروردگار عالم بڑے بڑے مالداروں کے دلوں کو نرم کرنے، لکھ پتیوں اور کروڑ پتیوں اور بہت زمینیں جائیدادیں رکھنے والے وقت کے وزراء ہوں کہ وقت کے بادشاہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھوکا رکھ کر سمجھا دیا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ مسلمان ہے، بادشاہ ہے، روزے دار ہے، کھا نہیں سکتا، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، پیاس لگ رہی ہے، برداشت کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اس طرح جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی، پیاس کیا ہوتی ہے، پھر خیال ہوتا ہے کہ سال بھر بھوکے لوگوں کا کیا حال ہوگا، پیاسے غریبوں کا کیا حال ہوگا۔ غریبوں کا درد جو ہے پیدا کرتا ہے رمضان کا مہینہ۔ اگر آدمی ہمیشہ کھاتا اور پیتا رہے تو غریبوں کا درد کیسے پیدا ہوتا؟ بھوک کیا ہے اسی کو پتہ چلے گا جو بھوکا رہتا ہے، پیاس کیا ہے اسی کو پتہ چلے گا کہ پیاس کی جو ہے اس کو جب لگتی ہے تو اور اس کے لیے پینے کے اسباب موجود نہ ہوں تو تبھی جا کر جو ہے بھوکوں کا خیال ہوتا ہے، پیاسوں کا خیال ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی آمد پر غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہونا چاہیے، اسی لیے اپنے زکوٰۃ نکالنا، غریبوں کو دینا، روزوں کے فطرے جو روزوں کا فدیہ ہے، اپنے ماں باپ جو بوڑھے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے فدیے ہیں، یا اسی طرح صدقۃ الفطر نکالا جاتا ہے تو ڈھونڈ کر ضرورت مندوں کو، پریشان حالوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، مساکین کو دینا چاہیے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر المواسات، یہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، غم خواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر آگے آپ علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، رمضان المبارک کے اندر کوئی شخص کسی روزے دار کو
افطار کروائے گا، روزہ کھلائے گا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو جنت میں داخلہ عطا کرے، جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ فضیلت جو ہے ذکر کی گئی۔ تو بھائیو، رمضان کی اہم ترین جو عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کو بلا کسی عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں صاف فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ فرض کرنا خاص تمہارے لیے نہیں ہے، اس سے پہلے کی بھی امتیں گزری ہیں، ان پر بھی ہم نے روزے جو ہے فرض کیے ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ جب انہوں نے رکھا ہے تو تمہارے لیے رکھنا کیا مشکل ہے؟ یعنی ایسا کام نہیں دیا جا رہا جو اس سے پہلے لوگ نہ کیے ہوں، بلکہ یہ کام ایسا ہے اس سے پہلے کی امتوں نے بھی روزے رکھنے کا اہتمام کیا ہے، لہذا تم بھی روزے رکھو۔ اور روزے کا منشا کیا ہے وہ سمجھنا چاہیے، لعلکم تتقون۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ روزے رکھنے کا منشا یہ ہے تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی ہے بچنا۔ بچنے کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو یہ گناہوں سے بچنا آ جائے رمضان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عام دنوں میں کھانا پینا، بیوی سے خواہش پوری کرنا، یہ سب رکھا ہے، لیکن جو ہی رمضان آتا ہے تو دن میں روزے کی حالت میں کھا نہیں سکتا، روزے کی حالت میں پی نہیں سکتا، روزے کی حالت میں جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ نے گویا روزے میں یہ حرام کر دیا ہے۔ اس لیے روزے دار کتنا بھی بھوک لگے، کتنی بھی پیاس لگے، برداشت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو اندازہ لگاؤں، تقوی اتنا آ جاتا ہے، بھوک لگ رہی ہے اور پیاس لگ رہی ہے، بند کمرہ ہے اور فریج میں کھانے کے لیے بہترین جو ہے پھل فروٹ موجود ہیں، پینے کے لیے شاندار جوس موجود ہیں، لیکن کوئی روزے دار ایسا نہیں ہوگا مجھے کوئی دنیا والا نہیں دیکھ رہا، لہذا خاموش ایک دو لقمے جی فروٹ کے ڈال لوں اور ایک جو ہے جوس کا ڈبہ پی لوں۔ کبھی کسی مومن کے دل میں اس لیے خیال نہیں آتا، جس مولا کے لیے روزہ رکھا ہے وہ مولا تو اسے دیکھ رہا ہے، جس رب کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے وہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے آدمی کھانے کی طرف بھی ہاتھ نہیں بڑھاتا، کھانا لقمہ تو دور کی بات ہے، ایک دانہ منہ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتا، پانی کا گھونٹ پینا تو دور کی بات ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی منہ میں ڈالنا برداشت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ چاروں انسان کی نگاہوں سے بچ تو جا سکتے ہیں، مگر مولا کی نظر سے تو کون بچے گا؟ اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ احساس پیدا ہو جاتا ہے جب ایسا آدمی کھانے اور پینے سے بچ رہا ہے تو جو چیزیں ہمیشہ حرام ہے، جھوٹ بولنا ہمیشہ حرام، غیبت کرنا حرام، چغل خوری کرنا حرام، سود کا کھانا حرام، رشوت کا کھانا حرام، یہ سب حرام چیزیں ہیں۔ حلال چیزوں سے آدمی جب رمضان میں بچ رہا ہے تو ہمیشہ حرام والی چیزوں سے تو اور زیادہ بچنا چاہیے کہ آدمی جھوٹ سے بھی بچے، غیبت سے بھی بچے، چغل خوری سے بھی بچے۔ یہی ہے منشا روزے رکھنے کا کہ ہمارے اندر تقوی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، موجودہ زمانے میں برسوں سے روزہ رکھ رہے ہیں، زندگیاں تقوی سے خالی۔ اور یاد رکھنا جب مقصد پورا ہوتا ہے تو اس چیز کی عزت اور قدر ہوتی ہے، لیکن کوئی چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی تو پھر اس چیز کو عزت کی جگہ سے اٹھا کر ذلت کی جگہ ڈالا جاتا۔ مثال کے طور پر ہم اپنے سروں پر ٹیوب لائٹ رکھے ہوئے ہیں اور یہ بلب رکھے ہوئے ہیں، عزت کے ساتھ ہمارے سر کے اوپر ہیں۔ کیوں ہم نے رکھا ہے؟ اس لیے کہ یہ روشنی دیں گے،
روشنی دے رہے ہیں، لہذا یہ بلب اور ٹیوب لائٹ اس کو ہم نے سر پر رکھا ہے، فین کو ہم نے سر پر رکھا ہے، کیوں کہ اس مقصد یہ ہے کہ ہم کو ہوا ملے، یہ ہوا فین دے رہا ہے اس لیے سر پر رکھا ہم نے عزت سے، ٹیوب لائٹ اور بلب بھی ہم کو روشنی دے رہا ہے لہذا ہم نے عزت کے ساتھ سر پر اٹھا کر رکھا ہے۔ لیکن یاد رہے اگر یہ بلب جو ہے بجھ جائے، ٹیوب لائٹ خراب ہو جائے، اندر کی بتی جل جائے تو ہم برداشت نہیں کرتے، اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اب ٹیوب لائٹ اپنے مقصد پر قائم نہیں، بلب اپنے مقصد پر قائم نہیں ہے۔ فین کو بھی ہم اٹھا کر جب ناقابل استعمال ہے، ناقابل میکانیکل ہے تو اس کو بھی اٹھا کر ہم پھینک دیتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا مقصد پر کوئی چیز چلتی ہے اس کی عزت ہے، جب وہ چیز اپنے مقصد کو بھلا دیتی ہے تو اس کی عزت نہیں ہے۔ یاد رکھنا آج امت روزے تو رکھ رہی ہے، روزے کا جو مقصد تقویٰ ہے وہ زندگیوں سے خالی ہے، اسی لیے آج جگہ جگہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، کیوں؟ مقصد سے ہٹا ہوا ہے مسلمان۔ آج ہمارے روزے کیسے ہیں؟ گناہوں کے ساتھ روزے چل رہے ہیں، گناہوں کے ساتھ روزے چل رہے ہیں، روزے دار ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں، روزے دار ہیں گانے سن رہے ہیں، روزے دار ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، روزے دار ہیں دھوکہ بھی دے رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں بڑی سی بڑی گالی، گندی سی گندی گالی زبان سے نکل رہی ہے، تو بھلا بتاؤ ایسے روزے اللہ کے پاس کیا ہمارے لیے نجات کا سامان بن سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے روزہ رکھا لیکن ویسے نہیں رکھا جیسے اللہ رکھنا چاہتے، ویسے نہیں رکھا جیسے اللہ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو بھائیوں ضرورت ہے روزے ہم رکھیں ایسی کوالٹی والے روزے جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، نماز ہم ایسی جو ہے ٹاپ کی پڑھیں جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ بہت عجیب بات ہے، دنیا کی کوئی چیز ہم خریدنے جاتے ہیں تو وہاں ہم ہر پہلو سے دیکھتے ہیں اس کے اندر نقص تو نہیں ہے، ترکاری لینے جاتے ہیں ٹماٹر دیکھتے ہیں، بیگن دیکھتے ہیں، پھلی دیکھتے ہیں، کہیں بھی کوئی سوراخ نظر آئے تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ کپڑا دیکھنے جاتے ہیں تو پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہیں ڈیمیج تو نہیں، کہیں بھی ڈیمیج نظر آیا کتنا بھی قیمتی کپڑا ہو اٹھا کے ہم پھینک دیتے۔ موز خریدنے جائیں کہیں ذرا بھی گندگی اس کے اندر دکھی تو ہم پلٹ کر دیکھنے تیار نہیں۔ معلوم یہ ہوا ہمارے کھانے میں بھی کوالٹی آ رہی ہے، پینے میں بھی اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں آ رہی ہیں، کپڑا پہننے میں بھی اعلیٰ کوالٹی ہے، ہمارے یہاں چپل بھی ہو بڑی اعلیٰ کوالٹی ہے، سیل فون بھی ہو اعلیٰ کوالٹی ہے، پر افسوس کہ مسلمان پروردگار کے لیے کوئی عبادت پیش کر رہا ہے تو وہ بھی تو کوالٹی والی ہونا چاہیے نا۔ روزہ بھی آپ کا اعلیٰ کوالٹی والا ہو جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نماز ایسی اخلاص خشوع کے ساتھ آپ سکون سے پڑھو جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، روزے ایسے رکھو جس میں کوئی نقص نہ ہو، قرآن کی ایسی تلاوت کرو جس میں کوئی عیب نہ ہو، اللہ کا ذکر ایسا کرو جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ تو بھائیوں کیوں ہم گندے ہیں، ہم گندے ہیں، ہماری حقیقت یہ ہے کہ جسم کے ہر رگ میں خون دوڑ رہا ہے اور ہم گندگی کے دو پوٹلیاں اٹھا کر پھر رہے ہیں، ہماری حقیقت یہ ہے۔ اور ہمارے لیے ہم نقص والی کوئی چیز جو ہے پسند کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، مالکوں کا مالک ہے، حاکموں کا حاکم ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں کوئی چیز پیش کر رہے ہیں تو اعلیٰ کوالٹی کی پیش کرو، اس کی شان پیش کرو، اس کے مرتبے کے اعتبار سے پیش کرو۔ تو بھائیو یہ بڑی کوتاہی غفلت امت میں چلی آ رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں ایسے روزے رکھو جن روزوں میں کوئی گناہ نہ ہو۔ تو اس لیے یہ بات آپ حضرات سے کہی جاتی ہے کہ آپ لوگ رمضان المبارک کا ایک ایسا شیڈول تیار کر لو
کہ اس میں کوئی ہمارا 1 گھنٹہ 1 منٹ ضائع نہ ہونے پائے، ایسے ترتیب دو۔ ہے صبح جلد اٹھو، پہلے 1-2 رکعت یا 4 رکعت تہجد پڑھ کر دعا کرو، اللہ دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے رمضان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ رمضان کی دعاؤں کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے خوب سے خوب اپنے اوقات کی پوری رعایت بندگی میں لگ جائے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو وظائف پر ہیں، گھروں پر ہیں، خوب زیادہ سے زیادہ اعمال کرو۔ ایک شیڈول بناؤ، روزانہ ہم قرآن مجید کے 3 پارے پڑھیں، 5 پارے پڑھیں، 10 پارے پڑھیں۔ بعض اللہ کے محبوب بندے ایسے بھی ہیں جو روزانہ 15 پارے پڑھ رہے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو ایک قرآن پڑھ رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات ملتی ہے، دن میں 1 قرآن پڑھتے تھے، رات میں 1 قرآن پڑھتے تھے، 60 قرآن ہوتے تھے، اور پھر تراویح کا 1 قرآن، 61 قرآن پڑھتے تھے۔ ویسے تھے اللہ کے محبوب بندے۔ تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہم کم از کم اتنا تو نہیں کر سکے، تھوڑا بہت صحیح ہم قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ قرآن مجید کا یہ مہینہ ہے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ جو شخص قرآن زیادہ پڑھے گا تو سمجھو وہ رمضان پائے گا، اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا تو گیا رمضان تو آیا مگر رمضان نہیں ملا اسے۔ بہت سے لوگ عذر بولتے صاحب ہم نے قرآن نہیں پڑھا اور قرآن سیکھا نہیں، نہ ماں باپ نے سکھایا، نہ ہمیں پڑھنا آتا ہے۔ ارے ایسے لچر آزار چھوڑ دو اللہ کے واسطے۔ وضو کرنے کے بعد قرآن اٹھا تو سکتے ہیں؟ قرآن کا اٹھانا عبادت، قرآن کا لینا عبادت، قرآن کا کھولنا عبادت، قرآن کا دیکھنا عبادت، قرآن پر انگلی پھیرنا۔ ایسے بھی اللہ کے بندے گزرے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن کھول کے روتے ہوئے کہتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب نے سچ فرمایا، میرے رب کا کلام ہے، میرے رب نے سچ فرمایا۔ 1 سطر پر انگلی پھیرتے تھے، راتوں میں اٹھ کر اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ نے ان کے سینوں میں قرآن اتار دیا، وہ حافظ قرآن بن گئے۔ کیا نہیں اللہ جب چاہیں گے کرنا، آپ چاہیں تو بہت کچھ ہے، ورنہ بہانے ہزار ہیں۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں چھوڑ دو اللہ کے واسطے۔ اور رمضان میں خاص طور پر افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی۔ تو ایسے وقت میں ذکر کرو، پہلے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری تسبیح استغفار کی پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میں گناہوں سے بخشش چاہتا ہوں، مولا مجھے معاف کر دے، 100 مرتبہ۔ پھر آپ کی تیسری تسبیح درود شریف کی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ چوتھی جو تسبیح ہے شکر کی ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ شکر کرنے سے اللہ صحت بھی دیں گے، تندرستی بھی دیں گے، زندگی میں عمر بھی دیں گے، اور ہر نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ آج حالات بہت خراب ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نعمتوں میں خوب سے خوب اضافہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آج ہمارے یہاں شکر کی کمی ہے، اس لیے اٹھے بیٹھے اللہ کی خوب تعریف کرو، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ جس قدر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے میں ضرور تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو اللہ سے دعا مانگو، یہ دعائیں مانگنے کا ہے۔ پروردگار سے کہو کہ مولا کرونا جیسی بیماری سے میری حفاظت فرما، میرے بچوں کی حفاظت فرما، میرے گھرانے کی حفاظت فرما اللہ، بلکہ تیرے ہر بندے کی اس سے حفاظت فرما، ہر انسان کی حفاظت فرما۔ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی۔ آپ ان وقتوں کو زیادہ سے زیادہ ایسی بلا سے حفاظت کے لیے اللہ سے بھیک مانگو۔ افطار کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اس کو ضائع مت کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے لینے کی عادت ڈالو۔ لوگ مانگتے نہیں اللہ سے، اللہ تو دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے
جن کو اللہ سے مانگنے کی نعمت ملی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، لوگوں سنو، دعا مومن کا قیمتی ہتھیار ہے۔ جس کو یہ ہتھیار مل گیا، جس کو ہتھیار ہوتا ہے وہ ہر میدان جیت لیتا ہے۔ تو ایسے ہی دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے خوب سے خوب دعائیں کرنے کی عادت ڈالو، صبح اور شام کم از کم اپنی کیا ضرورتیں ہیں ایک لسٹ میں پورا لکھ لو، اللہ کے سامنے رکھ کر مانگو، مولا میری بچی کی شادی کا بھی انتظام کر دے، مولا میرے بچوں کی نوکری کا بھی انتظام کر دے، مولا میں بے گھر ہوں مجھے گھر عطا فرما دے، اے اللہ میں مقروض ہوں میرے قرض کو ادا فرما، اے اللہ میں بیمار ہوں میری بیماری کو دور فرما، میرے بچے بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو دور فرما۔ مانگو، اللہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو خدا سے لو لگاتے ہیں، اور وہ بندے بد نصیب ہیں جو اللہ سے مانگتے نہیں۔ اللہ سے مانگنے کی عادت زیادہ سے زیادہ ڈالو۔ کوشش اس بات کی کرو کہ پروردگار عالم رمضان المبارک کے اندر ہر عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ ایسے عمل سے پرہیز کرو جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت میں لگاؤ، بلکہ اعلان کر دو بیٹا اگر تم قرآن رمضان میں 2 یا 3 قرآن پڑھیں گے تو میں یہ انعام دوں گا۔ دنیا کے اعتبار سے بہت ہی اعلانہ کر دیا ہم۔ بچہ اگر 10 میں اچھا نمبر لا لیا گاڑی دلا دیتے، بیٹے جو محنت کر کے گاڑی پا لی۔ ویسے مقابلہ رکھو قرآن کی تلاوت میں، زیادہ سے زیادہ جو قرآن پڑھے گا اس کو انعام دیں گے۔ تو انشاءاللہ اس سے ایک ماحول پیدا ہوگا، پھر گھر کے اندر نیکی کے کام کرنا، اعمال صالحہ کا کرنا، ساری کے ساری چیزیں بخوبی حسن صورت انجام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔